اوکے. سو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ الحمد للہ. ہاں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یقین بہت ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے. اللہ کے معاملے میں جب انسان کو یہ یقین آتا ہے نا کہ اس کا رب جو ہے وہ اس کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے اور اسے بہت بڑی سلطنت دینے والا ہے، تو انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانے لگ جاتا ہے. جب تک اس کے دل کے اندر یقین ڈسٹرب ہوتا ہے تب تک وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اللہ کا پابند نہیں بناتا. تو ہمارا یہ روزانہ کا جمع اور کبھی کبھی لائیو آ جانا، آپ لوگوں سے بات کر لینا، آپ لوگوں کی سن لینا، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا یقین آ جائے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی استعمال کرنا شروع کر دیں. وقت تو نکلتا جا رہا ہے، جن لوگوں کو اللہ کا یقین نہیں ہے ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے مٹیریلسٹک چیزوں میں، دنیا میں دھن دولت عزت شہرت کو سامنے رکھ کر. لیکن جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کی زندگی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ہمیں اس ڈیفرنٹ زندگی کی طرف قدم بڑھانے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ انا بالخیر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں. ہاؤ ٹو فال ان لو ان دا لو آف اللہ. ایز آئی ٹولڈ یو، یقین، سوچنا میرے اللہ نے میرے لیے کیا کیا، میرے اللہ نے میرا کہاں کہاں ساتھ دیا. آپ اگر کسی سے فرینڈشپ کا ہاتھ بڑھاتے ہو تو کیا یوں ہی بڑھا لیتے ہو؟ راہ چلتے لوگوں سے کیا آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو راہ چلتے لوگوں سے محبتیں ہوتی ہیں؟ محبت سے یاد آیا، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ محبت کے اوپر ہے، کیونکہ 14 فیبروری آ رہا نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پتہ نہیں کیا عجیب نام ہے ان کا، میں تو نام بھی بھول گیا ہوں، آتا ہے لیکن بول نہیں رہا. اینی ہاؤ، تو جب آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی بھی ایرا غیرہ آ کے آپ کے دل کو تصدق دے کر آپ کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے؟ نو. ٹائم، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہو اس بندے کے، اس کی سچی جھوٹی کہانیاں سنتے رہتے ہو، آپ کو عادت ہو جاتی ہے اسے دیکھنے کی، اسے سننے کی، اس کی کوالٹیز سے متاثر ہوتے ہو. وہ بندہ جب اپنی زندگی کو اگنور کر کے تمہاری زندگی کو ویلیوز دیتا ہے تو تمہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. وہ جب اپنی پریورٹیز کو سائڈ پہ کرتا ہے، تمہیں اپنی پریورٹی بناتا ہے تو تمہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب کوئی تمہارے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے، اچھے ڈیسیجن لیتا ہے، تمہاری کوئی ہیلپ کرتا ہے وہاں پر جہاں دنیا تمہاری ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی، جہاں تم بے بس ہوتے ہو، مجبور ہوتے ہو، تو ایسا موقع جسے بھی ملتا ہے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور تمہیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ آئی ایم وتھ یو، تو آپ اس سے محبت کے جذبوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، رسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اہمیت دینے لگ جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان میرے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گا اور اس کے ساتھ میری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے گی. تو آپ اپنی زندگی اس کے نام کر دیتے ہو، اس کی باتیں ماننا شروع ہو جاتے ہو، اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہو. سیم اسی طرح سوچیں بیٹھ کر کہ آج تک آپ پر اللہ رب العزت نے کون کون سے احسانات کیے. اللہ رب العزت نے آپ کی کہاں کہاں کیسے کیسے ہیلپ کی، آپ نے کہاں کہاں اللہ کو پکارا اور پھر اللہ رب العزت نے کیسے آپ کو آنسر کیا. اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اس کی عطاؤں کے بارے میں سوچیں، اس کی بلیسنگز کے بارے میں سوچیں. ارد گرد نظر رکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرح جینا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے اور آپ کو اتنا ویل سیٹلڈ رکھا ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی رونقوں کو، شہرتوں کو، رنگینیوں کو، لیکن وہ نہیں دیکھ پاتے جسٹ بیکاز آف ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی. آپ کے پاس آنکھیں ہیں، کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی. آنکھیں نہ ہوتی آپ کے پاس تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اندھیروں میں آپ کی زندگی ہوتی. تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی عطاؤں کے بارے میں سوچا جائے، محبتوں کے بارے میں سوچا جائے. اچھا، مجھے جو اللہ رب العزت سے محبت فیل ہوتی ہے نا، وہ میں بتاؤں، پتہ نہیں لوگ ایسے سیکرٹ کیوں نہیں شیئر کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے. مجھے اللہ کی محبت کا اندازہ تب ہوا جب میں گناہوں سے لدا بدا اللہ کے پاس گیا تھا اور جاتا بھی ہوں. جب مجھے شیطان یہ پٹیا پڑھا رہا تھا کہ تم نے بہت بڑے گناہ کر لیے، تم نے جہنم کے فیصلے کر لیے، اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، اور میں مایوس ہو چکا تھا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کہ واقعی یار میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں. تو جب میں انہی گناہوں کو لے کر اپنے اللہ کے پاس جاتا ہوں نا اور سوچتا ہوں بیٹھ کر، اور اللہ کی رحمت کو جب
سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس وقت اللہ کی رحمت اور محبت سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے گناہوں کو معاف کر دینا. پھر بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیا رب ہے, کیا محبت ہے اس کی کہ وہ رب ہو کر ایک چیز سے منع کر رہا ہے, ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ بار بار منع کر رہا ہے, ہم بار بار نافرمانی کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود جب ہم اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہہ کر واپس نہیں لوٹاتا کہ نہیں تمہاری توبہ نہیں ہے, نہیں تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. مشرک کے شرک کو معاف کر دیتا ہے, کافر کے کفر کو معاف کر دیتا ہے, گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ایک محبت کا جذبہ ہی یہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. مجھے اللہ کی محبت کا تب احساس ہوتا ہے. پھر میں اپنے اندر جھانکتا ہوں, اور آپ کو بھی جھانکنا چاہیے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو. اللہ تو آپ کی ہر غلطی کو اپنی محبت میں معاف کر دیتا ہے. کیا آپ اللہ کی محبت میں کسی گناہ سے پیچھے ہوتے ہو؟ کوشش کرتے ہو پیچھے ہونے کی؟ اگر تو آپ کی یہ سٹرگل جاری ہے تو کنگریچولیشن, آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, مزے ہیں تمہارے.